وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے اور آ کر اپنی غربت کی شکایت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقہ کے اندر کچھ لوگ مالدار ہیں اور اپنی مالداری کی وجہ سے غریبوں پر خرچ بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، سخاوت بھی کرتے ہیں اور اپنی دولت کے بل بوتے پر حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں اور دینی کاموں میں مالی لحاظ سے وہ پیش ہوتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے کہ ہم نیکیوں میں ان سے آگے بڑھ جائیں۔ پہلے دور کے اندر لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہوتا تھا کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اور آج کل ہمارے اندر مصیبت یہ آ گئی کہ ہم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں مگر دین کا کسی کو خیال نہیں ہوتا۔ ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، کبھی کسی نے سوچا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو میں کیوں نہ پڑھوں 5 وقت کی نماز؟ ایک آدمی نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، وہ مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے اور میں اس سے آگے کیوں نہ بڑھوں؟ مگر کسی نے اگر ایک دکان ڈال لی تو یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ میں نے اس کی دکان کو فیل کرنا ہے اور یہ اپنے کاروبار میں ناکام ہو جائے اور میرا کام چل پڑے اور میرا کاروبار چمک پڑے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور آپ کے صحابہ کرام کے دلوں میں ایسا جذبہ ہوتا تھا کہ وہ ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھتے تھے۔ غریب لوگوں نے آ کر جب شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے کہ ہم اس عمل کے ذریعے ان مالداروں سے نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، جب تم نماز پڑھو ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو تو نیکیوں کے اندر آپ مالداروں سے آگے بڑھ جائیں گے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو تو نیکیوں کے اندر تم ان امیر لوگوں سے، مالدار لوگوں سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ یہ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے اور جا کے اپنے باقی رشتہ داروں کو اور غریب لوگوں کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ ان صحابہ کرام نے یہ عمل شروع کر دیا، چونکہ انگلیوں پر گنتے تھے اور تعداد پوری کرتے تھے۔ مالدار لوگوں نے دیکھا، ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، بات چلتی چلتی بات ان تک بھی پہنچ گئی تو انہوں نے بھی یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہ پھر پریشان ہوئے اور اپنے علاقے سے پھر سفر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور آ کر پھر شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مالداروں نے یہ عمل ہمارے والا شروع کر لیا ہے اور نیکیوں میں پھر وہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہی تسبیحات حدیث پاک کے اندر ایک دوسری جگہ بھی آتی ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ ان کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں، اور ان کا قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ امام الانبیاء فخر کائنات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور لونڈیاں آئی ہیں، تو تم گھر کے لیے کام کاج کے لیے ایک لونڈی اور خادمہ لے کر آ جاؤ، تاکہ گھر کے کام کاج اور باہر سے پانی بھرنا، جس کی وجہ سے اکثر اوقات آپ مشقت میں رہتی ہیں، اور حتیٰ کہ باہر سے پانی بھر کے لانے کی وجہ سے کندھوں پر مشکیزے کے نشان جم گئے، اور گھر میں جھاڑو وغیرہ دینے سے کام کاج کرنے سے اکثر کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان امام الانبیاء فخر رسول والی کائنات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور دیکھا قریب ہو کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند صحابہ کرام بیٹھے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہیں کی، اسی طرح واپس آ گئی۔ کچھ وقت بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے گھر میں آئے اور آ کر سیدہ فاطمہ سے پوچھا، بیٹی تم آئی اور مگر کوئی بات نہ کہہ سکی، خیریت تو تھی؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا خلاصہ بیان کر دیا کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ مجھے کوئی لونڈی خادمہ نوکرانی دے دیں، تاکہ گھر کے کام کاج کرتی رہے اور میرے کپڑے بھی صاف رہ سکیں اور میں زیادہ مشقت میں نہ پڑ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، کیا میں لونڈی اور خادمہ سے بہترین چیز تمہیں نہ بتاؤں؟ تو آپ نے عرض کیا، ابا جان ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سوتے وقت عشاء کی نماز کے بعد جب بستر پر لیٹے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کر، یہ اس خادمہ اس لونڈی سے زیادہ یہ بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ یہ پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر پھیر لیا کر، اس کی برکت سے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اور صبح جب اٹھے گی تو پورا جسم تر و تازہ ہوگا، کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ جسم پر نہ رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان تسبیحات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔